جی السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر محمد اتفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس ٹاک۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں کہ جب ہم موت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم نے اکثر یہ سوچا ہوگا کہ بندہ کو کوئی بیماری لگے گی، ہاسپٹلائزڈ ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، یا وہ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتا ہے کہ جس میں کسی بس سے ٹکر لگ گئی یا بائک سے گر گیا، یا پھر کسی نے جو ہے وہ زہر سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم اکثر ایسی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور ایسی چیزوں کو اوور لک کر دیتے ہیں جو اس کے علاوہ بھی آپ کی موت کا سبب بن سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے بیڈ ایئر کوالٹی، یا جس کو ہم کہتے ہیں فضائی آلودگی۔ ایئر پولوشن جو ہے وہ مختلف ذریعے سے آپ کی ہیلتھ کو متاثر کر سکتی ہے، جس میں آپ کو نمونیا ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، ہارٹ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں اور سٹروک ہو سکتا ہے۔ اگر ہم سمپلی یہ کہیں کہ جو ایئر پولوشن ہے وہ آپ کی صحت، ویل بینگ اور دماغ کے لیے انتہائی ہارمفل ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اب اگر آپ ریسرچ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً دنیا کی 90% سے زیادہ پاپولیشن اس وقت جو ہے وہ بیڈ ایئر کوالٹی کو کنزیوم کر رہی ہے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے اگر آپ باہر جائیں تو آپ کو لگے کہ آج فاگ ہے، لیکن وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیڈ ایئر کوالٹی کی وجہ سے ایئر پولوشن۔ اب اس کے باوجود ہم اپنی ڈیلی روٹین کنٹینیو رکھتے ہیں، ہم نے باہر جانا ہوتا ہے، واک کرنی ہے، جاگنگ کرنی ہے، بائکنگ کرنی ہے، باہر سے چیزیں لانی ہیں، ہم اکثر باہر جاتے ہیں، لیکن ہم یہ اکثر سوچنا بھی بھول جاتے ہیں کہ ہماری جو ایئر کوالٹی ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو obviously زندہ ہیں، اور وہ جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ انتہائی آلودہ ہے۔ فار ایگزامپل، اب اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 4 سال ایک ایوریج آدمی کی زندگی جو ہے وہ ایئر پولوشن کی وجہ سے کم ہو رہی ہے۔ لائف ایکسپیکٹنسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ اوور آل ساؤتھ ایشیا میں ویسے ہی لو ہے، 70 ایئرس کے اراؤنڈ ہے، لیکن اگر اس میں بھی 4 سال آپ کے کم ہو جائیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایئر پولوشن آپ کی صحت کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ کینسر جیسی جو لیتھل ڈیزیز ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس سے لائف ایکسپیکٹنسی انڈیا کے اندر تقریباً 3 سال کم ہو رہی ہے، لیکن فضائی آلودگی کی وجہ سے 4 سال کم ہو رہی ہے، اور پاکستان کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زیادہ انسان فضائی آلودگی کی وجہ سے مر رہے ہیں تو آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم ناٹ سینگ کہ جی آپ کو کینسر جیسی بیماری سے لڑنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو پریورٹائز کرنا کہ جی ایئر پولوشن کو آپ کو اس کا حل نکالنا ہے وہ زیادہ ضروری ہے ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں۔ اگر آپ کو اپنی صحت ضروری ہے آبویسلی، یا اگر آپ مانیٹر کرنا چاہتے ہیں کہ ایئر کوالٹی کے کیا حالات ہیں، تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی انڈور ایئر کوالٹی ہوتی ہے، گھر کے اندر کی ہوا جو ہے وہ کتنی آلودہ ہے، اور ایک گھر کے باہر کی جو ہوا ہے وہ کتنی آلودہ ہے۔ تو انڈور ایئر کوالٹی کے لیے آپ مختلف ڈیوائسز گھر میں لگا سکتے ہیں، لیکن آؤٹ ڈور ایئر کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتا ہے جس کو ہم AQI کہتے ہیں، اور وہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کو IQAir.com کے نام سے، جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے شہر کی، آپ کے ملک کی، آپ کے ریجن کی جو ہوا ہے وہ کتنی صاف یا کتنی گندی ہے۔ اب اس میں مختلف انڈیکیٹرز ہیں، 0 سے 50 کے درمیان اگر آپ کو فضائی آلودگی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھی ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ 50 سے 100 کے درمیان ہے تو وہ بھی ایک کائنڈ آف ایکسیپٹیبل لیول ہوتا ہے، لیکن 100 سے 150 کے درمیان، یا 150 سے 200 کے درمیان، اور پھر 300 کے اوپر جب چلی جاتی ہے ایئر کوالٹی، AQI انڈیکس جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ہیزرڈس ہوتی ہے، ڈینجرس ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے، ریگارڈلیس کہ آپ کا کوئی ہیلتھ ایشو ہے یا نہیں ہے۔ اب جتنا لیول اس کا ایئر کوالٹی کا بڑھتا جائے گا وہ اتنی ہی ڈینجرس آپ کی صحت کے لیے ہوتی جائے گی۔ اگر ہم فار ایگزامپل اس وقت بات کریں تو لاہور کی ایئر کوالٹی تقریباً ابھی بھی 220 کے قریب ہے۔ دنیا میں جو گندے ترین شہر ہیں وہ ساؤتھ ایشیا میں ہیں، دنیا میں جو گندے ترین ملک ہیں وہ ایشیا میں ہیں، اور پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشیا میں۔ جہاں ہم رہتے ہیں، اگر آپ امریکہ کی بات کریں، واشنگٹن DC ایریا میں یا اوور آل امریکہ میں ایئر کوالٹی 10 سے 50 کے درمیان رہتی ہے، جو کہ گرین ہے، کہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے، اتنی جو ہے وہ گندی ایئر کوالٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر پہاڑوں میں آگ لگ جاتی ہے، آپ کا گھر جل جاتا ہے، یا کسی اور طرح کی، یا جیسے ہم 14 اگست پہ یا 4 جولائی میں امریکہ میں پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں، تب جو ہے وہ آپ کی ایئر کوالٹی دوبارہ گندی ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ کو باہر نکلنے کے لیے شاید ماسک کی ضرورت پڑے۔
اب اگر آپ اس بات سے کنونس ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ ایئر کوالٹی یا ایئر پولوشن کتنی ضروری، ایئر کوالٹی کتنی ضروری ہے اور ایئر پولوشن آپ کی صحت کے لیے کتنی خطرناک ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ملک کی سطح پر کیا کر سکتے ہیں، ہم انڈیویجولی، آپ ایز اے انڈیویجول پرسن آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو ایک سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ جب بھی باہر نکلیں اب ماسک پہن لیں۔ اب کون سے ماسک بھی مختلف ڈیزائن کیے ہیں کمپنیز نے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ M50 یا M49 یا M48 ماسک پہنتے ہیں تو اس سے سگنیفیکنٹلی آپ کا جو ایکسپوجر ہے ان پلوٹنٹس کو انہیل کرنے میں، جو آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے، تو اس سے خاطر خواہ اس میں کمی نظر آئی ہے۔ یہ ریسرچ نے ہمیں بتایا کووڈ کے دوران۔ یہ ایک سادہ سا کام ہے جو آپ باہر کر سکتے ہیں نکلنے سے پہلے، لاہور میں اگر آپ، یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں، ان ملکوں میں۔ اب نارملی ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم باہر نکل رہے ہیں تو باہر کی ہوا کتنی گندی ہوگی۔ اب آپ کو 50 دفعہ باہر نکلنا پڑتا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا 50 دفعہ ایئر کوالٹی کو چیک کریں؟ نہیں، آپ کو ایک ہی دفعہ ایئر کوالٹی اگر آپ چیک کر لیں تو آپ کو پورے ویک کی، پورے منتھ کا بھی جو ہے وہ IQA.com سے ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ آپ کے شہر کی جو فضائی آلودگی ہے وہ کیسی رہے گی نیکسٹ ایک منتھ تک۔ اب ماسک پہننے کے علاوہ ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ دوسروں سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ماسک پہنیں، اس سے نہ کہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کی بھی صحت متاثر ہونے سے بچ جائے گی۔ اب پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ نارمل پریکٹس بن گئی ہے کہ ہم ماسک نہیں پہنیں گے۔ اگر ہم ماسک پہنیں تو ایسا لگے گا کہ شاید آپ بہت ہی زیادہ بیمار ہیں، اس وجہ سے آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے۔ لیکن ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں اوبویسلی مختلف ایسی انویزیبل چیزیں ہوتی ہیں، ایسے تھریٹس ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً فار ایگزامپل اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں اوبیسٹی یا موٹاپا بہت زیادہ ہے۔ اب یہ ایک ایسا انویزیبل پرابلم بن گیا ہوا ہے یہاں پہ کہ کسی کو فیل نہیں ہوتا کہ یہاں موٹے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ ہماری سوسائٹی کی بات کریں تو وہاں پر ایئر پولوشن اتنی نارملائز ہو گئی ہے کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اگر 100-150 کے قریب ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، کیونکہ لاہور میں ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ 1100 تک بھی جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس گیا ہے، جو کہ اتنی ڈینجرس ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں کو ہیلتھ کے مسائل ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اتنا بڑا سیریس اور کہہ لیں کہ ڈینجرس ایئر پولوشن ہو سکتی ہے آپ کی صحت کے لیے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ اسی طرح کے کوئی اور ہیلتھ کے مسائل پر بات سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو پلیز سائنس ٹاک کو سبسکرائب کیجئے اور کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو۔